السلام علیکم۔ آج ہم اردو گرامر جو 5ویں سے 10ویں جماعت تک کے طالبات کے لیے مفید ہے، اس کے متعلق چند تمثیلات، چند اصناف سخن اس کا مشاہدہ کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے اردو گرامر سے منسلک ہے، جو یہاں پر اس بورڈ پر میں نے مرتسم کر کے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ گرامر بالخصوص 9ویں اور 10ویں، 11ویں اور 12ویں تمام جماعتوں کے لیے مفید ہے۔ اس کی چند تمثیلات بھی ہیں اور تعریف بھی ہے، جس کو یک کے بعد دیگرے ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے ہم 5 تعریفیں اور 5 تمثیلات کو سمجھیں گے۔ وہ اس طریقے سے ہے۔ پہلی تعریف نثر کی ہے، جسے پروز کہا جاتا ہے۔ دوسری تعریف نظم کی ہے، جسے پوئٹری کہا جاتا ہے۔ تیسری تعریف تشبیہ کی ہے۔ چوتھی تعریف استعارے کی ہے، اور 5ویں تعریف صنعت تلمیع کی ہے۔ تو دیکھیے، پہلی تعریف نمبر 1، نثر یعنی پروز کہ نثر کسے کہتے ہیں۔ بہت آسان اور سادے الفاظ میں اس کی تعریف کا احاطہ کیا گیا ہے کہ نثر کسے کہتے ہیں۔ الفاظ کی ترتیب کو نثر کہتے ہیں۔ جیسے کاربن کی مقدار نے زندگی کو مشکل بنا دیا ہے، یہ اس کی مثال ہوگی۔ نثر کسے کہتے ہیں؟ الفاظ کی ترتیب کو نثر کہتے ہیں، یہ اس کی مثال۔ دوسری نظم یعنی پوئٹری کہ نظم کی تعریف کیا ہے۔ نظم کی اقسام الگ ہے، نظم کی تعریف الگ ہے۔ کہ نظم کسے کہتے ہیں؟ بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب کو نظم کہتے ہیں۔ جیسے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب کو نظم کہتے ہیں، یہ نظم کی تعریف ہو گئی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ تیسری تعریف تشبیہ۔ ویسے تشبیہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند پیش کرنا، بتانا یا ظاہر کرنا، اس کو ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے اس میں جو تمثیل دی ہوئی ہے، کسی ایک شے کو کسی دوسری شے کی مانند ظاہر کرنا تشبیہ کہلاتی ہے۔ جیسے احمد شیر کی طرح بہادر ہے۔ اس میں احمد کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب اس کی جو گرامر کی جو اجزاء ہے، مشبہ اور مشبہ با، وہ اس پر ہم نظر ثانی بعد میں کریں گے۔ پہلے اس کی مختصر تعریف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند بتانا۔ اگر ہم نثر میں یہ کہیں گے تو اس طریقے سے ہوا کہ احمد شیر کی طرح بہادر ہے۔ احمد شیر کی طرح بہادر ہے، اور شیر کی، اور اگر اشعار میں اس کو کہنا ہے تو ہم اس کی تشبیہ کو اس طرح ظاہر کریں گے کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے شیر کے اندر، اور نثر میں احمد کو شیر کی طرح بہادر کہا گیا ہے۔ اب چلیے تشبیہ اور استعارہ۔ اب استعارہ بھی اسی کی ایک قسم میں کہا جائے گا، یا اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ جیسا کہ یہ فرق ہم کو زیبرے میں اور گدھے میں واضح ہوتا ہے کہ زیبرے پر پٹے ہوتے ہیں اور گدھے پر کوئی پٹے نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے استعارہ کسی ایک شے کو ہو بہو کسی دوسری شے کی مانند ظاہر کرنا استعارہ کہلاتا ہے، یعنی جڑوا، جھروکس، بالکل ہو بہو، ہم شکل۔ کسی ایک شے کو، استعارے کی تعریف یہ ہے کہ کسی ایک شے کو ہو بہو کسی دوسری شے کی مانند ظاہر کرنا استعارہ کہلاتا ہے۔ جیسے اسی مثال کے یہاں نمبر 2 مثال کہ احمد شیر ہے۔ احمد شیر ہے۔ تشبیہ میں کہا گیا تھا کہ احمد شیر کی مانند بہادر ہے،
یہ تشبیہ تھی، اور استعارہ یہ ہے کہ احمد ہی خود شعر ہے، براہ راست ڈائریکٹ۔ یہ تشبیہ اور استعارے میں فرق ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں 5ویں صنعت تلمیح۔ صنعت تلمیح کسے کہتے ہیں؟ جس شعر میں کسی تاریخی واقعہ یا پیغمبر کا قصہ بیان کیا گیا ہو، اس صنعت کو صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ جیسے یہ شعر ہے نیچے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہ جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ہے، اس موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے یہاں پر اس شعر کے اندر صنعت تلمیح ہے۔ عزیز طالبات، آج ہم نے اردو گرامر میں ان 5 اشیاء کا احاطہ کیا ہے: نثر، نظم، تشبیہ، استعارہ اور صنعت تلمیح۔ آئندہ اس اردو گرامر میں ہم کچھ اور تعریفیں، کچھ اور اصناف سخن، ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔